جانتے تھے کہ یہ میزان بعض بندوں کے عمل اس میزان کو بھر دیں. انہوں نے میزان دیکھا, حیرت زدہ ہو گئے کہ یا اللہ یہ میزان بھرے گا بندوں کی نیکیوں سے؟ کیا میزان ہے؟ ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں سما سکتی. پہلے آسمانوں کو دیکھ لو, ایک نہیں 7, پھر زمینیں ایک نہیں 7, یہ سب ایک پلڑے میں سما سکتے. اللہ یہ پلڑا کسی کی نیکی سے بھر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لمن شئت من خلقی, بہت سے بندے جن کا میں چاہوں میری مشیت بھر گئے. فرشتوں نے پتا کیا کہا, سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, پھر ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. مانا فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اتنا بڑا میدان ہے, ہماری عبادت جو صدیوں کی ہے وہ بھی اس کو نہیں بھر سکتی. صدیوں کی عبادت جس فرشتے کو پیدا کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے سجدے میں ڈال دیا, آج تک سجدے, قیامت تک سجدے میں رہے, صدیوں کے سجدے. فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صدیوں کا سجدہ بھی اس میزان کو نہیں بھر سکتا. وہ کون سے بندے ہیں ان کے عمل اس میزان کو بھر دیں گے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث, سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ تمام. سبحان اللہ کا اکیلا کلمہ آدھے میزان کو بھر دے گا اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا. ایک نہیں, کیا مانے خالی لفظ ادا کر دیا اور میزان بھر گیا؟ نہیں. اس میزان کے بھرنے میں آپ کی زندگی بھر کا مجاہدہ شرط ضروری ہے. پہلا عمل سبحان اللہ کو سمجھے. دوسرا سبحان اللہ کا جو عقیدہ اس پر قائم ہو جائے زندگی بھر کے لیے. سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے, ہر عیب سے ہر نقص, اور جو سب سے بڑا نقص اللہ کی جناب میں لوگ منسوخ کرتے ہیں وہ شرک اور شرکا. اللہ شرک سے پاک ہے, شرکا سے پاک. اس کو سمجھ تفصیل میں جا رہے ہیں تو قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا, ہر نبی کے دور میں شرک ہوا, خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک ہوا, آج تک ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہے گا. عقیدہ بنا لو کہ یا اللہ تو ہر شرک سے پاک ہے, ہر شریک سے پاک ہے. اس پر قائم بھی ہو, کوئی میرا شریک نہیں, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ اسماء میں, نہ افعال میں, نہ ربوبیت میں, نہ الوہیت میں, کوئی شریک. اس پر جم جاؤ اور سنو, جب بات شرک کی ہوگی تو شرک سے برات ضروری ہے, اور جب شرک سے برات ہوگی تو اہل شرک سے بھی برات ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ برات میں 2 چیزیں لی, انا براء منکم ومما تعبدون من دونی, ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے شرک سے بھی بری. شرک سے بھی برات, اہل شرک بھی. شرک سے نفرت, اہل شرک سے محبت, یہ برات خام قبول ہوگی. عقیدہ ولا پر برا کہاں جائے گا؟ مشرکین سے محبتوں کے اظہار ہو, مسکراہٹوں کے تبادلے ہو, عمومی مظاہرے میں جو بغضین ہونا ہو, یہ محبت مشرکین سے. کہ شرک سے بیداری ہے, شرک سے بیداری کی 2 مظاہر ہے, براء منکم ومما تعبدون من دونی, تم سے بھی بری ہے اور جن کی تم پوجا کرتے ان سے بھی بری, یعنی شرک سے بھی اور اہل شرک سے. یہ مکمل برات ہے. سبحان اللہ کو کہنا کوئی آسان کام نہیں. سچے اپنانے والے بہت تھوڑے لوگ بچے جو مکمل طور پہ البلا پر بلا کے جیتے پر جائیں. شرک سے بھی بیدار ہے, اہل شرک سے بھی بیدار ہے. نقصان ہو دنیا ساتھ میں کرے, سب منظور کرے, لیکن اس عقیدے میں مداخلت قبول نہ کرے. یہ معنی سبحان اللہ, اس پر زندگی گزارنا, اس فہم پر, اس عمل پر, اس برات پر جتنی زندگی
سال کی ہو، 10 سال کی، 100 سال کی، لیکن قائم ہو جائے، سبحان اللہ، قائم ہو جائے پوری قوت کے ساتھ، پوری شرافت کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ سبحان اللہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا۔ لا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے بھاری چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نام سے تو اس تنظیم کو اپنا آگے الحمدللہ اس باتی توحید مانا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک کامل اکمل ذات، اس کے کامل اکمل نام ہے، کامل اکمل صفات ہے اس کے، کامل اکمل کام ہے اس کے، تو جو ذات ہر لحاظ سے کمال، وہ ہر لحاظ سے مکمل تعریف کا مستحق ہے، جو ہر لحاظ سے کمال، اس کمال میں ایک ذرے کی کمی آ جائے تو تعریف میں کمی آ جائے، ماننا پڑے گا اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے نام، اس کے افعال ہر لحاظ سے کامل ہے۔ اللہ اللہ ہونے میں کامل ہے، رحمان ہونے میں کامل ہے، رحیم ہونے میں کامل ہے، سمیع بصیر ہونے میں کامل ہے، کوئی نقص کوئی کمی نہیں۔ جب کامل اکمل ہے پھر الحمدللہ، پھر ساری تعریف کا مستحق ہوئی عقیدہ بنا، عقیدہ بنا، اور لوگوں نے اس میں کمیاں پیدا کرنی شروع کی، مانا ہم تقسیم ہو رہے، الرزاق اللہ کا نام مانا داتا، لوگوں نے بے گرہ کہا کہ اللہ داتا ہے، لاہور میں بھی ایک داتا، صفت کی تقسیم، حمد کی تقسیم، کسی اور کو داتا کہو گے اس کی بھی تعریف کرنی پڑے گی۔ اللہ عالم الغیب ہے، ہمارے ولی، ہمارے نبی یہ بھی عالم الغیب ہے، صفت کی تقسیم، اتنا ہم بھی تقسیم کریں نہیں، توحید پر ڈٹ جائے، سبحان اللہ کی توحید تنزیہ ہے، الحمدللہ کی اثباتی، وہ اکیلا معبود ہے، اسی کی ربوبیت، اسی کی الوہیت، اسی کی ملکیت، کوئی ایک ذرے کا شریک نہیں، کامل اکمل ذات، کوئی شریک نہیں، نہ کسی نام میں، نہ کسی صفت میں، نہ کسی فعل میں، ہر لحاظ سے کامل اکمل، متفرد بالجلال والکمال، یہ ساری تعریفیں اللہ کی۔ اس فہم کو لاؤ، یہ فہم ہوگا، عقیدہ اس کے مطابق ہوگا، زندگی میں قائم ہوگا، زندگی 20 سال کی ہو، 30 سال کی، 50، 100 سال کی، ڈٹ جاؤ اس میں، قائم ہو جاؤ، تو پھر انشاءاللہ یہ الحمدللہ کا عقیدہ اللہ کے باقی آدھے میزان کو بھر دے گا۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ الحمدللہ تملأان ما بینہما، سبحان اللہ الحمدللہ، ساتواں آسمانوں کے بیچ جو خلا ہے، ساتواں اور چھٹا آسمان، بیچ میں جو فاصلہ، چھٹا اور پانچواں آسمان، بیچ میں جو فاصلہ، پہلے آسمان میں، پھر ساتواں زمینیں، ساتویں زمین اور چھٹی زمین جو فاصلہ بیچ میں ہے، پھر پانچویں، پھر چوتھی، پھر تیسری، دوسری، پہلی، ان ساتوں زمینوں اور آسمانوں میں جو خلا ہے، جو فاصلہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اس سارے فاصلے کو بھر دے، کچھ کی حد ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کی تعریفیں کرتے، سبحان اللہ والحمدللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اتنی اس کی حمد، اتنی اس کی تسبیح، اتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے، اس میں ریتوں کے ذرے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، فرشتے، انسان، پرندے، چرندے، خشکی کی مخلوق، تری کی مخلوق، سب ان سب کی تعداد کے مطابق تیری تعریف، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریف دنیا میں بھی آخرت میں، دنیا ختم ہو جائے کہ آخرت میں بھی، جنت اس کی تعریف ہمیشہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے
کہ جنتیوں کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سانس کی طرح الہام کرتے ہیں. جیسے آپ سانس لیتے ہیں، سانس کمایا نہیں جاتا، زور نہیں لگایا جاتا، کوشش نہیں کی جاتی. جیسے آپ سانس آسانی سے لیتے ہیں، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ سانس کی طرح ان کو سبحان اللہ الحمدللہ الہام کر دیا. کیا اس کی تعریف؟ ربنا لک الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بینہما ومن ما شئت من شیء بعد. تیری تعریف ہے، آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے، زمین و آسمان کے بیچ جو بھی ہے سب کو بھر دے. ہم تو اسی خلا کو جانتے ہیں، کچھ اور بھی خلا ہے، کچھ اور بھی مقامات ہیں جو ہمارے علم میں نہیں، اسے بھی بھر دے. مگر تعریف حق ادا کر، یہ ذاتی توحید ساری حمد اللہ کے لیے. مگر حمد کے معنی کو تو جانتے بہت کم لوگ، مٹھی پر لوگ جو الحمدللہ کی حقیقت کو جانتے اس پر قائم. یہ بات سبحان اللہ میں حمد ہے، ایک کلمہ سبحان اللہ، دوسرا میں حمد ہے. اللہ کے نظام میں بھاری ہو، اس سے محبت کرو پورے فہم کے ساتھ، پوری غیرت کے ساتھ، عقیدے کی شرافت کے ساتھ اور توحید کی پختگی کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی معنی کے ساتھ، اسی غیرت کے ساتھ ان کلمات کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. اللہ ان طلباء کو جو آج فارغ تحصیل ہو رہے ہیں، اللہ ان کو عظیم بندے استقامت دے، مسلک کے محدثین کا ترجمان بنا دے اور کتاب و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان دینی اداروں کو قائم و دائم رکھے، جو ان کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو قائم و دائم رکھے. اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے طلباء کی حفاظت، اور جو بھی منتظرین جو شغل و مصروف ہیں خدمت میں، اللہ ان کی حفاظت کرے. اور جو بھی معاونین ہیں، مساہمین ہیں جو تعاون پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے. انشاءاللہ یہ سارا جو گروہ ایک باہم شیر و شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ملائے رکھے، ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، عمروں میں، صحتوں میں، مال و اولاد میں برکت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.